مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یوم ولادت پہ کیا کرنا ملتا ہے؟ احادیث صحیحہ سے صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت، پیر کو آپ پیدا ہوئے. اب دیکھو پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے، کیونکہ عید اور روزہ جمع بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو، جمع نہیں ہو سکتے. اب اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا. جس دن روزہ ہو جائے گا نا، اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں، اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو گیا. جو ہماری عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز ہے. عید الفطر کو کوئی روزہ رکھے؟ بولو بھائی. اگر جس دن روزہ رکھا وہ عید نہیں ہو سکتی، جو عید ہے وہ روزے کا دن. کیا خیال ہے؟ عید اور روزہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ. کیونکہ عید ایک خوشی کا دن ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے. تو سیلیبریٹ جو کیا جاتا ہے کھا پی کے کیا جاتا ہے یا بھوکا رہ کے کیا جاتا ہے؟ دیکھو آپ کے بچے کا امتحان میں پاس ہو گیا اچھے نمبروں سے، بہت خوش ہیں آپ نے تمام رشتہ داروں کو فون کیا، بھائی میرا بچہ 100 نمبروں سے پاس ہوا ہے، میں بہت خوش ہوں اور میں اب جشن مناؤں گا، ایک سیلیبریٹ کروں گا اس کو. بھائی کیسے کریں گے؟ بھائی آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ صبح کا ناشتہ بھی چھوڑ دیں اور کل دوپہر کا کھانا بھی چھوڑ دیں. ہاں بھائی یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ خوشی ہے یا کوئی غم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی المرسلین، انشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ مضمون جو آپ کو سنا رہا ہوں ایک دیوبندی مفتی طارق مسعود احمد صاحب کی ویڈیو کیا عید میلاد النبی جائز ہے کہ رد میں لکھا گیا ہے. مفتی صاحب اپنی ویڈیو میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا بچہ امتحان میں اچھے نمبر سے پاس ہو جائے تو اس خوشی میں روزہ نہیں رکھا جاتا ہے، کیونکہ روزہ خوشی کی علامت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جشن نہیں منایا جا سکتا ہے. عید اور روزہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر پیر کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیوں رکھتے تھے؟ روزہ خوشی اور جشن کی بھی علامت ہے. صحیح مسلم اور بہقی کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں ان سے میں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی روز میری ولادت ہوئی اور اسی روز میری بعثت ہوئی، یا اسی روز میرے اوپر قرآن نازل کیا گیا. اب سورہ یونس میں آیت نمبر 57-58 ہے، اے انسانوں، تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے ایک ایسی چیز یعنی قرآن کریم آئی ہے جو نصیحت ہے، اور جن کے دلوں میں روگ ہے ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوشیاں منانا چاہیے. یعنی اس حدیث اور قرآن کی آیت
58 سے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے نزول کا جشن اور اپنی ولادت جو اسی دن تھی ولادت کی خوشی کو روزہ رکھ کر منایا، یعنی سیلیبریٹ کیا۔ تو مفتی صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ روزہ رکھ کر جشن نہیں منایا جا سکتا ہے؟ جشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کھایا پیا جائے یا ہلا گلا کیا جائے۔ اسلامی جشن کے مختلف طریقے ہوتے ہیں جس میں ایک روزہ بھی شامل ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو 10ویں محرم پر روزہ رکھتے دیکھا۔ ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی۔ ہم اس دن کا روزہ شکرانے کے طور پر رکھتے ہیں، یعنی نجات کی خوشی اور شکرانہ کے طور پر روزہ رکھنے کا روایت اسلام سے پہلے سے چلا آ رہا تھا، جس کا اسلام نے صرف ترویج کی ہے۔ آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کا روزہ کیوں رکھتے تھے، اس کا جواب یہی ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی میں روزہ رکھا تھا۔ نبی نے اپنی آمد کی خوشی منائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اپنے نبی کی ولادت کا جشن کیوں نہ منائیں؟ یہ کیسی محبت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کا دن دونوں سلامتی کے دن ہے اور اس میں غم کا کوئی تصور نہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 33 ہے، اور سلام، عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں، اور سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اس دن بھی سلام ہو، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا۔ 12 ربیع الاول 10 ہجری کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور وصال اللہ کی بادشاہت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ جب کوئی شخص دبئی یا امریکہ جاتا ہے تو اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ جب کوئی اللہ کے پاس جائے تو اس سے زیادہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ جب میرے بڑے بھائی کا انتقال ہوا تھا تو کچھ لوگ غم کا اظہار کرنے کے لیے آئے تھے۔ میں نے آدھے گھنٹے بعد پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرا بھائی جہنم گیا ہے؟ انہوں نے وضاحت کی کہ ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ تو میں نے کہا کہ آپ لوگ آدھے گھنٹے سے اتنا غم کا اظہار کر رہے ہیں، بہت ممکن ہے کہ میرا بھائی جنتی ہو۔ پھر اللہ کے پاس جانے کی خوشی میں نے ان کے کھانے کے لیے کچھ نمکوں منگایا، اور میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک خط یا ایک ای میل میں کسی کی موت پر غم کا اظہار نہیں بلکہ صرف مغفرت کی دعا کی ہے۔ اولیاء کرام کی موت کی برسی کو عرس کہا جاتا ہے، جس کے لفظی معنی شادی ہوتا ہے۔ ہر سال اولیاء کرام کی موت کے دن پر میلے کی شکل میں جشن منایا جاتا ہے۔ سورہ مریم میں عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کی موت کے ساتھ سلامتی کا ذکر ہے، جس کا مطلب خوشی کا ذکر بھی ہے۔ اسی طریقے سے رحمت للعالمین کا بھی دنیا سے جانا سلامتی اور خوشی کا بہترین موقع ہے۔ ان کا آنا بھی خوشی کا بات ہے، ان کا جانا بھی خوشی کی بات ہے۔ ادھر اور ادھر بھی ہم خوش ہو گئے، وہ وہاں جائیں گے تو ہمارا بھی تو سوچیں گے ادھر سے۔ قرآن میں موجودہ 2 عیدوں کا ذکر نہیں۔ قرآن میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا کوئی ذکر نہیں، اس میں صرف ایک عید کا ذکر ہے جو سورہ مائدہ میں ہے۔ آیت نمبر 114 ہے سورہ مائدہ کا۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے مائدہ نازل فرما
تاکہ وہ ہمارے لیے عید ہو اور جو تیری طرف سے پہلی اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی ہو، اور تو ہم کو رزق عطا فرما اور تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ قرآن کی اس عید کا تعلق نہ روزہ سے ہے اور نہ قربانی سے ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے کھانا بھیجنے کی درخواست سے تعلق ہے، تاکہ لوگوں کے لیے عید کا جشن ہو۔ قرآن میں 2 عید کا ذکر نہیں ہے، لیکن تیسرا عید کا ذکر قرآن میں سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے۔ عید کا لفظ میلاد النبی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جیسا عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانی کھانے کے لیے عید کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ عید کا لفظ خوشی کے تہوار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جشن منانے کے خلاف کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے صدیوں بعد قرآن الکریم نازل ہوا ہے۔ قرآن میں عیسائیوں کے بہت سے غلط عقائد کا رد کیا گیا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹا ہونا، تثلیث کا رد، رہبانیت کا رد، صلیبی موت لعنت کا رد وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان کی پیدائش کا جشن یعنی کرسمس منانے کو کسی آیت میں غلط نہیں کہا گیا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منانا کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ سبت کا دن اتوار ہے یا ہفتہ؟ عیسائی اتوار کو جو مقدس اور چھٹی کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے، یہ روایت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے کئی سالوں بعد شروع ہوا تھا۔ بعض لوگوں کے مطابق اتوار کا دن بطور مقدس دن 1 صدی سے شروع ہوا اور بعض کے مطابق 2 صدی سے شروع ہوا، لیکن 361 میں یہ روایت عام ہوا۔ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد خود سے شروع کر دیا تھا۔ کچھ عیسائی فرقے ابھی بھی ہفتہ کو ہی مقدس دن مانتے ہیں۔ مفتی صاحب کا یہ کہنا کہ یہودی ہفتے کے دن کو مقدس مانتے ہیں، پھر عیسائیوں نے اتوار کو مقدس بنا دیا۔ اتوار کے بعد مسلمانوں کو پیر کو عقلی طور پر مقدس بنانا تھا۔ اس دلیل کا اللہ کے احکامات سے کوئی تعلق نہیں۔ اتوار کے دن کو مقدس بنانا ایک بدعت ہے، لہذا اس سے دلیل پکڑنا بھی غلط ہے۔ سبت کے دن کام کرنا منع ہے۔ مقدس آسمانی کتاب تورات میں سبت کے دن کام کرنا منع تھا۔ اتوار کے دن کو عیسیٰ علیہ السلام نے سبت کے طور پر کبھی نہیں منایا، جبکہ قرآن میں جمعہ کے دن کام کرنے کی 100% اجازت ہے، بلکہ نماز سے پہلے بھی اور نماز کے بعد بھی قرآن کی روشنی میں کام کرنا جائز ہے، یعنی جمعہ کام کرنے کا دن ہے، لہٰذا جمعہ سبت نہیں ہو سکتا۔ سبت کا حکم نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منسوخ کیا اور نہ قرآن نے منسوخ کیا، لہٰذا جمعہ کے دن نماز جمعہ ضرور پڑھیں، لیکن چھٹی کا دن یعنی کام نہ کرنے کا دن ہفتے ہی کو رکھیں۔ یہ یہودیوں کی اتباع نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے اتباع ہوگی، کیونکہ یہ تورات کے اندر اس بات کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ میلاد کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی جاتی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157، پس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی عزت کی اور آپ کی مدد کی، جو نور یعنی قرآن آپ پر نازل ہوا اس کی اتباع کی، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا ضروری ہے۔ عزت کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، جس میں سے عید میلاد کی محفل منعقد کرنا بھی ایک طریقہ ہے، لہٰذا میلاد کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اگر قرآن کے مطابق آپ کو کامیاب ہونا ہے
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں اور میلاد میں یہ نیت رکھے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ نے قرآن پر عمل کیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی فرمائے اور زبردستی کسی فرقے کو غلط ثابت کرنے کے لیے غلط دلائل نہیں دے، اور پھر وہ جب غلط دلائل کا جواب آ جائے تو خاموشی اختیار نہیں کرے۔ حق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کا تبلیغ کرو اور اگر مصیبت آئے تو صبر کرو۔ خاموشی اختیار کرنا یہ مسلمان کے شان کے خلاف ہے۔ آپ سب اب دماغ اوپن رکھ کے اس حق کو قبول کریں اور حق سمجھ میں آ گئے تو اس کو آگے بڑھائیں۔ خاموشی اختیار کرنا مسلمان کے شان کے خلاف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔